بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم تختی نمبر 14 پڑھیں گے، رائے ساکینہ و رائے مشددہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم تختی نمبر 14 کی کچھ ہدایتیں دیکھیں گے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم یہ ہدایتیں اور یہ قواعد را کو پر پڑھنے اور باریک پڑھنے کے جان لیں گے، انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے میں ایک نکھار پیدا ہوگا اور ہم صحیح قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھ سکیں گے۔ تو تختی نمبر 14 کی کچھ ہدایتیں سماعت فرمائیں کہ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جس را کے اوپر تشدید ہو اسے تشدید والی را کہتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھیے، زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے۔ زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے بری۔ نمبر 3 دیکھیے، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے ہی پر پڑھیں گے، جیسے برو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رائے مشددہ پر زبر ہے اور اس سے پہلے والے حرف با کے نیچے زیر ہے، تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ رائے مشددہ پر پیش ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر یعنی با پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو ایسی را کو ہم شروع ہی سے کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نمبر 4 دیکھیے، رائے مشددہ پر زیر ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو شروع سے باریک ہی پڑھیں گے، جیسے شری، بریز۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رائے مشددہ پر زیر ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ رائے مشددہ پر زیر ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ نمبر 5 دیکھیے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں۔ نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ اب حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں حروف مستعلیہ؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اب ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضغط، قذ ہے۔ یہ 7 حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے یہ خص، ضغط، قذ۔ یہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر تینوں شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔ اب دیکھیے اس کی تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جمال القرآن کے اندر۔ اب یہاں پر نمبر 6 ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو
اب دیکھیے یہ را ہے، را کے اوپر جزم ہے تو یہ رائے ساکنہ ہو گئی، اور اس سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکنہ ہو گئی۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ ہو تو را کیسی ہوگی؟ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر، خیر، غیر، اس کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 7 ہے رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، والفجر، امور۔ واپس سے دوبارہ سماعت فرمائے کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ، اب یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے، لیکن یہاں پر یہ فرما رہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے اس کی مثال دیکھیے والفجر۔ اب یہاں پر رائے ساکنہ ہے لیکن اس سے پہلے یا ساکنہ نہیں ہے، کوئی اور ساکن ہے، جیسے کہ جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، والفجر، یہ را کو موٹا پڑھیں گے۔ امور، امور، جبکہ دونوں جگہ وقف کریں اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے ذکر، ذکر، جبکہ وقف کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم نے را کو پر اس لیے پڑھے تھے کہ رائے ساکنہ سے پہلے کوئی حرف ہے اور وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اور یہاں پر رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لیکن یہاں پر رائے ساکنہ تو ہے اور اس سے پہلے کاف ساکن بھی ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، اس لیے ہم ذکر کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ را کو پر اور باریک پڑھنے کے کچھ قواعد تھے جو ہم نے سماعت فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم تختی نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ چلیے تختی نمبر 14 پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ باقی قواعد الحمدللہ ہم نے پیچھے شروع میں عرض کیے ہیں اور حروف مستعلیہ بھی ہم نے شروع میں عرض کیے ہیں۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ ارسلنا، ارسلنا، اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے؟ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یغرر کا، یا غین زبر یغ، را را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ ربما، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما۔ رؤوف، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوف۔ مستقر، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر۔ مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن۔ بر، با را زیر بر،
را دو پیش رن برن رب ارجعونی۔ اب یہاں پر دیکھیے را اس لیے پر ہو رہی ہے کہ یہاں پر رائے ساکنہ اور زیر دونوں ایک کلمے میں نہیں ہیں، بلکہ ربی الگ کلمہ ہے، ارجعونی الگ کلمہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ رب ارجعونی، اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے؟ را با زبر رب، بارا زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جعو، نون زیر نی، ربر جعونی، امیر تابو، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، امیر، تا الف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو، امیر تابو، ارجعی۔ یہاں پر بھی را پر ہوگی، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی نہیں بلکہ زیر عارضی ہے، اس لیے یہاں پر بھی را پر ہوگی۔ حمزہ را زیر ایر، جیم زیر جی، ارجی، عینیا زیر عی، ارجعی۔ اب یہاں پر دیکھیے فرقتن، یہاں پر را اس لیے پر ہو رہی ہے کہ رائے ساکنہ کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ ہم نے پڑھے ہیں نا کہ حروف مستعلیہ 7 ہے، جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے، تو ان میں سے یہ قاف ہے رائے ساکنہ کے بعد، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن، مرصادن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے۔ قرطاس، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سین، قرطاس۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ رائے ساکنہ کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب ہم را کو باریک پڑھنے کے قواعد دیکھیں گے۔ دیکھیے اس میں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ امیر تو، حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تا پیش تو، امیر تو، منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر، وصبر، واو صاد زبر وص، بارا زیر بر، وصبر، من شر، میم نون زیر مین، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر، بری، بارا زبر بر، را زیر ری، بری، بری، بارا زیر بر، را زیر ری، بری۔ اس کے قواعد ہم نے شروع میں بیان کر دیے ہیں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ دریون، دال را پیش در، را یا زیر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون۔ مستمرن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن۔ ذریتن، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن۔ تحرم، تا پیش تو، حارا زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم۔ الحمدللہ، یہ تختی نمبر 14 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے جو بھی قواعد ہیں آپ کو بتائے گئے ہیں، اسے آپ بار بار سنیے، بار بار دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
مشق کیجیے. اللہ آسانی کا معاملہ کرے. اللہ حافظ.